اللهم صل علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا و سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ هو الذی انزل من السماء ماء لکم منہ شراب ومنہ شجر فیہ تسیمون ينبت لكم به الزرع والزيتون والنخيل والأعناب ومن كل الثمرات إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون صدق الله مولانا العظيم۔ إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد أفضل صلواتك بعدد معلوماتك وبارك وسلم۔ معزز و محترم حاضرین، سامعین اور ناظرین، خالق کائنات نے اپنی پاک کتاب احسن الحدیث قرآن کریم میں انسانوں کی ہدایت، ان کی رہنمائی اور اصلاح کے لیے جو مختلف انداز اور مناہج اختیار فرمائے ہیں، انسانوں کی ضرورت کے مطابق ان کے مزاج اور طبیعت اور ان کے ماحول کے مطابق، ظاہر ہے اللہ تعالیٰ کو ضرورت نہیں ہے، ہمیں ضرورت ہے کہ ہم اس کا پیغام سمجھیں، تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے تصریف آیات فرمائی ہے، مختلف انداز، طریقے اور مناہج اختیار فرمائے تاکہ بات دل میں اتر جائے۔ تو انہی مناہج میں سے ایک منہج یا قرآنی علوم میں سے ایک علم جو ہے وہ تذکیر بآلاء اللہ ہے، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی یاد دہانی۔ اور یہ بڑا غالب موضوع ہے قرآن کریم کی، کوئی صورت خصوصاً طویل صورتوں میں اور مثانی میں سے بھی اور طوال میں سے بھی ایسی نہیں ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی تذکیر نہ ہو، یاد دہانی نہ ہو، ریمائنڈر نہ ہو کہ جو کچھ ہے یہ اللہ کے فضل اور کرم سے آپ کے دائیں بائیں موجود ہے۔ اور وہ نعمتیں ارضی بھی ہیں، سماوی بھی ہیں، یعنی زمین پہ بھی ہیں، زمین کے اندر بھی ہیں، آسمان سے پانی کا اترنا، پھر زمین کا یعنی مردہ ہونے کے بعد پھر زندہ ہونا زمین کا، اور اس سے انسان کے لیے جو اناج ہیں، میوہ جات ہیں، مختلف چیزیں جو ہیں انسان کی استعمال کے لیے یا انسان کے استعمال کے لیے جو جانور ہیں ان کی خوراک کے طور پہ، تو یہ بار بار قرآن نے اس کو بیان فرمایا۔ تو اسی طرح پھر آفاقی اور انفسی یعنی ایسی نعمتیں بھی ہیں جو انسان کے جسم کے اندر ہیں، خود انسان کا وجود بھی اللہ تعالیٰ کی شاہکار ہے، یعنی اس کی حسن تخلیق کا، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم۔ پھر جتنے سسٹم انسان کے اندر، چاہے وہ اس کے حواس ہوں، اس کی بصارت ہو، سماعت ہو، اس کا جو سونگھنے کی صلاحیت ہو، چکھنے کی صلاحیت ہو، یہ سب اللہ تعالیٰ کی جو قدرت ہے اس کی نشانیاں ہیں۔ اور پھر آفاق تو ظاہر پوری دنیا اللہ تعالیٰ کی عظیم نشانیاں جو ہے اس سے بھری پڑی ہے۔ اور قرآن کریم کا ایک یہ جھنجھوڑنے کا انداز بھی ہے کہ وَقَيِّم مِّنْ آیَةٍ فِی السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ یَمُرُّونَ عَلَیْہَا، کہ آسمانوں میں اور زمین میں اللہ تعالیٰ کی کتنی ہی ایسی نشانیاں ہیں کہ جن کے پاس سے یہ روز گزرتے ہیں، یمرون علیہا۔ ایسا نہیں ہے کہ یہ دیکھے نہیں، روز دیکھتے ہیں، آسمان کو بھی دیکھتے ہیں، اس کے ستاروں کو اور سیاروں کو اور سورج کو اور چاند کو اور سورج کے سسٹم کو، رات اور دن کے سائیکل کو روز دیکھتے ہیں، لیکن وہم عنہا معرضون، کبھی رک کے سوچتے نہیں کہ کون اس کا خالق ہے۔ تو یہ خالق کو گویا اپنے بندوں سے خالق کائنات گویا اس انداز میں انہیں جھنجھوڑ رہا ہے کہ انسان اگر اپنی آنکھیں کھولے تو اس کے لیے ہر طرف نشانیاں ہی نشانیاں۔ اس لیے قرآن کہتا ہے ان فی ذلک لآیۃ لقوم یتفکرون، ان فی ذلک لآیۃ لقوم یذکرون، ان فی ذلک لآیات لقوم یعقلون۔ مختلف صورتوں کا خصوصاً جو آغاز ہے، مقطعات ہیں یا دوسری صورتیں ہیں، ان کے شروع میں اللہ تعالیٰ کی مختلف جو نعمتیں ہیں ان کا ذکر ہے، اللہ تعالیٰ کی اپنی جو صفات ہیں اس کی ذات کا ذکر ہے، اس کی صفات کا ذکر ہے۔ تو یہ سب انسان کو اپنے
خالق کے ساتھ ملانے کے لیے، مخلوق کو اپنے خالق کے ساتھ جو اس کا رابطہ ہے وہ بحال کرنے کے لیے۔ اسی طرح ظاہری اور باطنی اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہیں۔ اسبغ علیکم نعمہ ظاہرۃ و باطنہ، قرآن فرماتا ہے کہ اللہ نے آپ پر ظاہری باطنی نعمتوں کی انتہا کر دی ہے۔ اسباغ کہتے ہیں کسی چیز کو اپنے کمال اور معراج پہ پہنچا دینا۔ تو اللہ تعالیٰ نے صرف دی نہیں نعمتیں، اللہ تعالیٰ نے سب کچھ دیا ہے اور کمال دیا ہے۔ اسی طرح محسوس اور معقول نعمتیں ہیں اللہ کی، کچھ وہ چیزیں ہیں جو محسوس ہوتی ہیں انسان کو حواس سے، اور کچھ وہ ہیں کہ جن کا انسان کا عقل جو ہے ان کا ادراک کرتا ہے۔ تو محسوس نعمتیں بھی ہیں اور معقول یعنی عقل جنہیں محسوس کرے وہ نعمتیں بھی ہیں، اور پھر بار بار انسان کو جھنجھوڑا جاتا ہے۔ علامہ اقبال کی ایک نظم ہے الارض للہ، یعنی زمین ساری اللہ کی ہے۔ ویسے یہ قرآن کا موضوع بھی ہے، للہ ملک السماوات والارض، زمین و آسمان پر اللہ کی بادشاہی ہے۔ یہ موضوع ہوئی ہے، ظاہر ہے اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو اپنی تخلیق قرار دیا اور پھر ہر چیز کو انسان کی ضرورت قرار دیا۔ دھوپ کی انسان کو ضرورت ہے، ہواؤں کی انسان کو ضرورت ہے، اور زمین سے جو کچھ نکلتا ہے کھانے پینے کی چیزیں انہیں انسان کی ضرورت ہے۔ انسان کی سب ضرورتیں ہیں جو اللہ نے اپنے کرم سے پوری کی۔ تو اقبال کی اس نظم کے بڑے خوبصورت اشعار ہیں کہ پالتا ہے بیج کو مٹی کی تاریکی میں کون۔ قرآن نے بھی اس کو سوال کیا ہے، افرأیتم ما تحرثون انتم تزرعونہ ام نحن الزارعون، سورۃ واقعہ اس کی آیت ہے کہ کیا ظاہراً تم نے ہی ہل چلائے ہیں، کاشتکاری کی ہے، زمین ہموار کی ہے، اس میں بیج جو ہے وہ کاشت کیا ہے، بیج پھینکا ہے، اور پھر اس کی آبپاشی کی ہے، جو ضرورتیں ہوتی ہیں نگہداشت کے لیے پھر وہ انسان ہی پوری کرتا ہے۔ لیکن اللہ کا سوال یہ ہے انتم تزرعونہ ام نحن الزارعون، آپ تو یہ سارے اہتمام آپ نے کیے ہیں، کوئی شک نہیں، لیکن آپ نے جو دانہ مٹی میں ڈالا تھا اس دانے کو کس نے کھولا ہے، کس نے اسے مٹی کا رزق نہیں بننے دیا، نہ کیڑے مکوڑوں کا رزق بننے دیا ہے، حفاظت کس نے کی ہے، اور فالق الحب کون ہے، ان اللہ فالق الحب والنوى، وہ ہے جو دانے کا منہ کھولتا ہے، فالق الحب، اور اس دانے سے ہی پھر وہ درخت وجود میں آتا ہے۔ تو باقی سارے کام ماحول تو آپ نے دیا ہے، لیکن اصل زارع کون ہے جس نے اس دانے کا منہ کھول کے آپ کے لیے ایک درخت پیدا کیا، یا جو مختلف اناج ہیں، فصلیں ہیں وہ پیدا ہوتی ہیں، تو اس دانے کو کھولنے والا کون ہے، وہ خالق ہی ہے۔ تو اس لیے اقبال کہتے ہیں پالتا ہے بیج کو مٹی کی تاریکی میں کون، جہاں روشنی بھی نہیں اندھیرا ہے تو اس اندھیری مٹی میں بیج کو کون پالتا ہے، کون دریاؤں کی موجوں سے اٹھاتا ہے سحاب۔ قرآن کریم نے بار بار یہ کہا ہے کہ اللہ وہ ہے کہ جو الم تر ان اللہ انزل من السماء ماء، اللہ تعالیٰ ہی ہے جو یہ جو سسٹم ہے بادلوں کا کہ پانی زمین سے جاتا ہے پھر زمین کی طرف واپس آتا ہے، لاکھوں ٹنوں کی ٹینکیاں ہیں بادلوں کی صورت میں، اللہ تعالیٰ ایک جگہ سے اٹھاتا ہے۔ وَهُوَ الَّذِي يُرْسِلُ الرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ، اور ہوائیں چلتی ہیں، موسم بنتا ہے، ماحول بنتا ہے جو پہلے خوشخبریاں سناتا ہے کہ بارش آنے والی ہے، اور پھر یہ لاکھوں ٹن پانی بادل اٹھا کے ہر کونے تک پہنچاتے ہیں۔ اگر یہ دریاؤں میں ہی پانی رہتا تو پہاڑوں والے پانی کہاں سے لیتے، یا دریا کے قریب والوں کو تو پانی مل جاتا، لیکن جو دور بستے ہیں ان کے پاس پانی کہاں سے آتا۔ یہ جو واٹر ٹیبل ہے زمین کے اندر، اس کو کون ہے جو برابر رکھتا ہے؟ جیسے سورۃ ملک کی آخری آیت ہے کہ وہ کون ہے جو آپ کے لیے میٹھا پانی لاتا ہے، اللہ کی ذات ہی ہے جو میٹھے پانی عطا کرتی ہے، چاہے وہ آسمان سے اترے یا زمین سے نکلے۔ تو یہ آخری آیت بھی انسان کو جھنجھوڑنے والی ہے، قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَصْبَحَ مَاؤُكُمْ غَوْرًا فَمَنْ يَأْتِيكُمْ بِمَاءٍ مَّعِينٍ، کہ اگر اللہ تعالیٰ اس پانی کو غائب کر دے جو زمین کے اندر ہے اور مسلسل بارشیں نہ برسے تاکہ یہ زمین کے اندر کا ٹیبل صحیح رہے، پانی کا لیول صحیح رہے، فرمایا فَمَنْ يَأْتِيكُمْ بِمَاءٍ مَّعِينٍ، پھر میٹھے پانی تم کہاں سے لو گے؟ تو یہ پورا سسٹم بھی اللہ ہی کے وجود اور اس کے احسان جو ہے وہ انسان کو یاد دلاتا ہے۔ تو کون دریاؤں کی موجوں سے اٹھاتا ہے سحاب، کون لایا کھینچ کر پچھم سے باد سازگار، خاک یہ کس کی ہے، کس کا ہے یہ نور آفتاب۔ مٹی بھی اللہ کی ہے جو سونا بنتی ہے اور سونا بناتی ہے ہمارے لیے چیزوں کو، آفتاب بھی اسی کا ہے، کل فی فلک یسبحون، اور وہ جو سازگار ہوائیں چلتی ہیں اور ان ہواؤں سے پھر پورا سسٹم یہ
قائم رہتا ہے، اس کی بقا اس کے ساتھ جڑی ہے، تو وہ ہوائیں چلانے والی ذات بھی اس کی ہے۔ کس نے بھر دی موتیوں سے خوشہ گندم کی جیب؟ کون ہے جس نے خوشہ گندم کی جیب بھر دی ہے؟ یعنی وہ جو خوشہ ہے گندم کا، اس کی گندم سے جیب بھرنے والا کون ہے؟ یعنی اس کو پھل دینے والا کون ہے؟ موسموں کو کس نے سکھلائی ہے خوہ انقلاب؟ اور پھر یہ بدلتے موسم جو ہیں، کبھی سردی ہے کبھی گرمی ہے، مختلف قسم کے اناج ہیں یا گھاس اگتے ہیں زمین سے یا میوے اگتے ہیں، سب کا الگ الگ موسم ہے۔ کوئی گرمی میں آتے ہیں، کوئی سردیوں میں آتے ہیں، کوئی درمیانی موسم میں آتی ہیں مختلف سبزیاں یا اناج یا فصلیں۔ تو کون ہے جس نے موسموں کو کس نے سکھلائی ہے خوہ انقلاب؟ دہے خدایا یہ زمین تیری نہیں، تیری نہیں، تیرے آبا کی نہیں، تیری نہیں، میری نہیں۔ یہ زمین جو ہے یہ اللہ کی ہے، الارض للہ۔ اور یہی تصور قرآن بار بار انسان کو پہنچاتا ہے اور تازہ کرتا ہے۔ اب اس میں مختلف چیزوں کا ذکر ہے، یعنی آسمانوں اور زمین کی تخلیق، چوپایوں کی تخلیق، ان کے فوائد، مال مویشی مختلف، کچھ سواری کے کام آتے ہیں، کچھ انسان کے کھانے پینے کے کام آتے ہیں، کچھ اور فوائد ہیں، دودھ پیتے ہیں ہم، اور کچھ لوگ وہ ہیں کہ جو ان کا کام بزنس کرتے ہیں، تجارت کرتے ہیں، تو ان کے لیے بھی فوائد ہیں۔ تو قرآن کریم نے اس موضوع کو جس صورت میں آپ سمجھیں کہ یہ موضوع اپنے تمام اور کمال پہ ہے، وہ صورت نحل ہے، یہ 14ویں پارے میں ہے۔ یہ پوری صورت پڑھنے سے تعلق رکھتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کس انداز میں اپنی نعمتیں یاد دلائی ہیں حضرت انسان کو، اس کی تخلیق سے لے کر پوری دنیا انفس و آفاق میں پھیلی ہوئی اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیاں۔ خلق السماوات والارض بالحق عما یشرکون، وہی ہے اللہ جس نے آسمانوں اور زمین کو خلق فرمایا حق کے ساتھ۔ تعالی عما یشرکون، اس سے بلند ہے جس کا یہ شرک کرتے ہیں۔ خلق الانسان من نطفہ فاذا هو خصیم مبین، انسان کو اس نے نطفہ سے پیدا کیا اور وہ جھگڑالو ہے، کھلا جھگڑالو ہے۔ یعنی انسان اپنی تخلیق پر غور نہیں کرتا، کس چیز سے بنایا گیا ہے۔ ضرب لنا مثلا ونسی خلقہ، سورۃ یاسین میں کہا گیا کہ بڑی بڑی باتیں کرتا ہے، مثالیں دیتا ہے اللہ کے سامنے بندہ، اور اپنی تخلیق کو بھول گیا۔ من نطفۃ خلقہ فقدرہ، سورۃ عبس میں کہا کہ اللہ نے نطفہ سے اسے بنایا ہے۔ هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، سورۃ دہر کی پہلی آیت ہے کہ کیا انسان پر وہ وقت نہیں گزرا کہ جب وہ کوئی قابل ذکر چیز ہی نہیں تھا۔ یعنی انسان کی وہ حالت بھی تھی، یعنی نطفہ ماں باپ کے ملاپ سے وجود میں آیا ہے، ایسی چیز ہے کہ کسی محفل میں اس کا ذکر بھی نہیں کیا جا سکتا، وہ انسان کی کبھی حالت تھی۔ شیئا یعنی ایسی چیز تھی کہ جو مذکور ہی نہیں ہو سکتی محفل میں، جس کا ذکر ہی اچھا نہیں لگتا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے اس کو کتنا خوبصورت وجود عطا فرما دی، اس گندگی سے اور اس ناقابل ذکر ایک حقیقت سے اٹھ کر هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا انا خلقنا الانسان من نطفة امشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا۔ اللہ تعالیٰ نے پھر اس وجود کو سمیع بھی بنا دیا اور بصیر بھی بنا دیا۔ واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا، وہی اللہ ہے جس نے تمہیں اپنے ماؤں کے پیٹ سے نکالا، لا تعلمون شیئا، تم کچھ نہیں جانتے تھے۔ انسان جو ہے ظاہر ماں کے پیٹ سے جب نکلتا ہے اس کا کوئی علم نہیں ہوتا، لیکن اللہ تعالیٰ اس میں ایسا ایک فطری اور جبلی شعور رکھ دیتا ہے کہ وہ کھانا پینا بھی سمجھ لیتا ہے کہ ماں کا دودھ کیسے پینا ہے، کوئی کلاس نہیں لینا پڑتی اس بچے کی، وہ ایک جبلی شعور ہے اللہ نے اس کے اندر رکھا ہے۔ اور اسے پتہ ہے کہ اگر کوئی مسئلہ ہو تو کیا کرنا ہے، تو رونا بھی کوئی اسے سکھاتا نہیں کہ کوئی مسئلہ ہو تو آپ رونا، وہ خود ہی رونا بھی سیکھ کے آتا ہے کہ میرے ہر مسئلے کا حل یہی رونا ہے۔ اور ویسے سچی بات تو یہ ہے کہ رونا ہر مسئلے کا حل ہے، اللہ کی بارگاہ میں بھی ایک جو آنسو اگر آنکھ سے آ جائے تو سارے مسئلے حل کر دیتا ہے۔ تو یہ بات بچہ بھی سیکھ کے آتا ہے، اگر ہم بڑے ہو کر بھی یہ بات یاد نہ رکھیں کہ رونے سے سارے مسئلے حل ہو جاتے ہیں تو پھر اور کون یاد رکھے گا۔ تو اس لیے کیونکہ ہمارا فائدہ ہے اس میں، کسی اور کا نہیں ہے، تو یہ وہ چیزیں ہیں، شعور جبلی ہے، یہ بالکل فطری ہے، چاہے انسان کا بچہ ہے یا وہ کسی حیوان کا بچہ ہے، تو کھانا پینا اور اس طرح کی بہت سی چیزیں وہ جبلی طور پہ لے کے آتا ہے، اس کے ساتھ رہتی۔ اور پھر اللہ فرماتا ہے جعل لکم السمع والابصار والافئدہ لعلکم تشکرون، تم لا علم تھے، بے علم تھے، کوئی علم نہیں تھا تمہارے پاس جب ماں کے پیٹ سے آئے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ایسے استاذ تمہیں دے دیے ہیں کہ پوری زندگی تمہیں وہ سکھاتے رہے،
چاہے آپ اسکول، کالج، یونیورسٹی، مدرسہ نہیں جا سکے، لیکن اللہ کے یہ استاذ جو ہیں یہ کبھی کبھی آپ کو ایسی وزڈم دے دیتے ہیں کہ جو بندہ کبھی سکول کا منہ بھی نہیں دیکھا ہوتا اس نے، وہ اتنی سمجھداری کی بات کرتا ہے کہ انسان حیران ہو جاتا ہے۔ اس لیے وزڈم جو ہے یہ کتابوں کی میراث نہیں ہے کہ صرف کتابوں سے ہی وزڈم اور دانائی ٹریول کرے گی۔ بہت سے لوگ ان کا جو تجربہ ہے، ان کا جو مشاہدہ ہے، اللہ نے اسی کو بیان کیا ہے، جعل لکم السمع والابصار والافئدہ، یہ تین چیزیں جو ہیں یہ انسان کو اصل شعور دیتی ہیں اور اس کے علم میں، تجربہ میں اضافہ کرتی ہیں۔ وہ سب سے پہلے اس کی سماعت ہے، اس کے کان ہیں، انسان سن کر اپنی ماں کی بولی سیکھ لیتا ہے، کوئی کتاب نہیں پڑھتا لیکن اماں بابے کو سنتا ہے تو سیکھ جاتا ہے۔ تو یہ پہلا استاذ ہے انسان کے کان جو ہے، اور پھر آنکھیں انسان کا استاذ ہیں کہ دیکھ کر رنگوں کا شعور حاصل کر لیتا ہے۔ اس کو دنیا کالا کہتی ہے تو یہ کالا رنگ ہے، اس کو سبز کہتے ہیں تو سبز ہے، تو اس کے لیے کتابوں مدارس کی ضرورت نہیں ہے، یہ اپنا استاذ آنکھ جو ہے یہ انسان کو۔ اور پھر افئدہ، تیسری چیز جو ہے انسان کا عقل اور اس کا شعور ہے، وہ اسے بتاتا ہے، چیزوں کو وے کرتا ہے، چیزوں کو انسان جو ہے وہ ان کو انالائز کرتا ہے، خود سوچتا ہے اس طرح کے ماحول میں پہلے یہ ہوا تو اس کا یہ نتیجہ ہو سکتا ہے، انسان کے ارادوں کو سمجھ جاتا ہے، لوگوں کے رنگ سے ان کے موڈ کو سمجھ جاتا ہے کہ یہ موقع مناسب ہے کہ نہیں ہے۔ اپنی ماں باپ سے بھی چھوٹے چھوٹے بچے کبھی ایسے لگتا ہے کہ ابھی کچھ نہیں جانتے، لیکن وہ بڑے طریقے سے اپنے ماں باپ سے بات کرتے ہیں کہ اب یہ موقع مناسب ہے کہ اماں بات مان سکتی ہے یا نہیں، اور یہ باپ کے بات ماننے کا موڈ ہے یا نہیں۔ تو اللہ فرماتا ہے یہ تین اساتذہ ہم نے دے دی ہیں، یہ تین ٹیچرز ہیں انسان کی، کان، اس کی آنکھیں اور اس کا عقل اور فہم اور دل، لعلکم تشکرون، اللہ فرماتا ہے تاکہ تم شکر ادا کرو۔ اللہ تعالیٰ جو نعمتیں بار بار یاد دلاتا ہے تو اس کا یہ بنیادی چیز ہے کہ اللہ کا شکر ادا کیا جائے۔ اب یہ اس صورت میں صورت نحل میں بھی آیت ہے اور پیچھے صورت ابراہیم میں بھی ہے، وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، یہی الفاظ دہرائے گئے کہ اگر تم اللہ کی نعمتیں گننا چاہو تو گن نہیں سکتے۔ یعرفون نعمت اللہ ثم ینکرونہا، اس صورت میں ہے کہ اللہ کی نعمتوں کو جانتے بھی ہیں اور پھر بھی انکار کرتے ہیں، یعنی اللہ سے دور جانا، انکار کرنا۔ کبھی انکار عملی ہوتا ہے، کبھی قولی ہوتا ہے۔ کوئی تو وہ ہے جو منکر ہے، جس کو ہم کافر کہتے ہیں، کہ اس نے کہا کہ یہ ساری دنیا ایسے ہی ایک فطری نظام ہے، چل رہی ہے، اور دوسرا وہ ہے کہ سب کچھ مانتا بھی ہے لیکن ماننے کے باوجود نہیں مانتا۔ اس کو سورۃ یوسف نے کہا وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُم بِاللَّهِ إِلَّا وَهُم مُشْرِكُونَ، بہت سے لوگ ہیں اللہ پر ایمان لا کے بھی شرک کرتے ہیں۔ تو اللہ کا پر ایمان لا کے کون سا شرک ہے؟ جس نے کلمہ پڑھ لیا وہ تو مومن ہو گئے۔ لیکن سورہ یوسف کا آخری رکوع ہے جہاں پورے واقعے کے اللہ نے نتائج بیان فرمایا، اس کے اسباق بیان فرمایا، سامان عبرت بیان کیا واقعہ یوسف کا، قصہ یوسف کا۔ تو اس میں یہ کہا گیا وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُم بِاللَّهِ إِلَّا وَهُم مُشْرِكُونَ، بہت سے لوگ ایمان لا کے بھی مشرک ہیں۔ تو ایمان لا کے شرک کیا ہے؟ اللہ کو ماننا صرف یہ ہے کہ لا الہ الا اللہ، اس کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور عملی طور پر انسان جو ہے اللہ کی طرف توجہ کم رکھے اور ہر خیر کی توقع وہ لوگوں سے اور انسانوں سے رکھے، جس کے سامنے گود پھیلانی چاہیے اور ہاتھ پھیلانے چاہیے اس کے سامنے نہ پھیلائے۔ تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کی وحی کہتی ہے کہ یہ بھی نہ ماننا ہے، یہ بھی شرک کی ایک قسم ہے کہ انسان صرف لفظوں سے کلمہ پڑھے۔ اب آپ عملی طور پہ دیکھیں، اپنی زندگی کو ہم دیکھیں کہ لگتا یہ ہے کہ ہم میں سے کوئی بھی مرنے کے لیے تیار نہیں ہے، چونکہ جو موت پہ یقین رکھتا ہے اس کو تو 2 نمبر نہیں ہونا چاہیے، اس کو تو جھوٹا نہیں ہونا چاہیے۔ بڑے بڑے شریف لوگ بھی کہتے ہیں کہ وابلے کی چوری جائز ہے، ٹھیک ہے، ہمارا تو پورا شہر ہی تقریباً اللہ ماشاء اللہ، بھائی چوری چوری ہوتی ہے، وابلے کی چوری تو سب سے زیادہ نقصان دہ ہے، کیونکہ ایک بندے کا حق نہیں، یہ 24 کروڑ کا حق ہے، ہر یونٹ میں 24 کروڑ بندے کا حق شامل ہے۔ تو ایک بندے کا حق بھی کسی توبہ سے معاف نہیں ہوتا جب تک آپ واپس نہیں کریں، کسی خوش فہمی میں نہیں رہنا چاہیے۔ توبہ صرف اللہ کے حقوق سے ہے، بندوں کے حقوق سے کوئی توبہ نہیں ہے۔ بندوں کا حقوق کی توبہ یہ ہے کہ انہیں واپس کریں جس کا حق ہے، اس کے علاوہ اس کا کوئی راستہ نہیں۔ جس بندے کے آپ نے 10 روپے دینے ہیں وہ توبہ سے 10 روپے کی تلافی نہیں ہو سکتی، کمپنسیشن ہو گئی کہ میں نے اللہ سے توبہ کر لی ہے 2 نفل پڑھ کے، لہٰذا 10 روپے معاف ہو گئے۔ 1 روپیہ بھی دینا، یہاں تک کہ حضور علیہ السلام کی حدیث ہے کہ اگر کسی کو آپ نے تھپڑ مارا ہوا ہے، یعنی مالی امور میں نہیں، آپ نے یہ انسانی امور کہہ لیں یا تعلقات یا معاشرتی یا سماجی تعلقات میں کسی کو کوئی تکلیف پہنچائی ہے، تو اگر تھپڑ مارا ہے اور اس جنت پر، اس بندے پر جنت واجب ہو چکی ہوگی اس کے اعمال کی وجہ سے جو تھپڑ مارنے والا ہے،
فرمایا جب تک اس بندے کا حساب نہیں دے گا جسے تھپڑ مارا ہے اس وقت تک جنت کا دروازہ نہیں کھلے گا۔ اللہ فرمائے گا اس سے خود نمٹ لو، یہ سامنے کھڑا ہے، اس کا حساب پہلے برابر ہوگا۔ اور ساتھ ہی حضور نے یہ بھی فرمایا کہ جس کو تھپڑ مارا تھا وہ دوزخی ہے، وہ دوزخ میں جا رہا ہے، اس کے تھپڑ کا حساب جس نے لینا ہے وہ دوزخ اس پر لازم ہو چکی ہے، اور اس پر جنت لازم ہو چکی ہے اپنے دیگر اعمال کی وجہ سے۔ لیکن فرمایا پہلے تھپڑ کا فیصلہ ہوگا پھر جنت کا دروازہ کھلے گا۔ اللہ تعالی ہمیں یہ ذمہ داری کا احساس عطا فرمائے کہ مرنے کے لیے جو شخص موت پر یقین رکھتا ہے وہ اتنا بے ترتیب جیے کہ نہ اس کو کسی کی پرواہ ہو چھوٹے بڑے کی، جو کرنا ہے کر لو۔ کتنے لوگ ہیں یہی بات کہتے ہیں کہ جو کرنا ہے کر لو، ہمیں پتہ ہے کہ نہ عدالت کچھ دے سکتی ہے نہ پولیس آپ کو کوئی دلوا سکتی ہے، ہو سکتا ہے وہاں جا کے آپ مزید جو 2 روپے جیب میں ہیں وہ بھی دے کے آئیں۔ تو اس لیے جو مومن ہے وہ ان عدالتوں اور پولیس اور اس نظام کے نہیں، وہ اللہ رب العزت کے۔ اللہ فرماتا ہے میں نے حساب لینا ہے، کل صغیر و کبیر مستطر یوم یقوم الناس لرب العالمین ان یوم الفصل میقاتهم اجمعین یوم لا یغنی مولا مولا شیئا ولا هم ینصرون، جس دن کوئی کسی کو فائدہ نہیں دے گا الا من رحم اللہ، مگر اللہ جس پر رحم فرمائے گا۔ تو اللہ یہاں بھی رحم فرمائے اور ہمیں یہ شعور دے کہ ہم اس کے احکام کو سمجھ سکیں اور ان پر عمل کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد۔